میں قرآن کی آیت بتا رہا تھا. قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں آپ کو ٹینشن ڈپریشن سے بچنے کی اصل چیز بتا رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کافی چائے کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہم نے رات بنائی لتسکنو, تاکہ تمہیں کیا ملے؟ سکون. دماغ کو کیا ملے؟ فریش ہو جائے دماغ. سکون ملتا تو فریش ہوتا ہے نا. لیکن وہ کون سی رات؟ وہ یہ والی راتیں نہیں ہیں جو آج ہماری راتیں گزر رہی ہیں. پوری رات موبائل پہ, پوری رات آپ فون پہ گپے مار رہے ہیں. اس رات کو اللہ نے سکون کے لیے نہیں بنایا. وہ رات بنائی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. 30ویں پارے کا پہلا رکوع. سب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا. کینچی ہے یہ نیند. کیا مطلب کاٹنے کا؟ آپ کا جو اس دنیا سے کنیکشن ہے نا, جو تاریں گئی ہیں جہاں سے اس دنیا کے سگنل آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں, نیند ان سگنل کو کیا کر دیتی ہے؟ اس تاروں کو کیا کر دیتی ہے؟ کاٹ دیتی ہے. دیکھو ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. انسان کے جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو. آرام کسے کہتے ہیں؟ آپ کی باڈی کا جو پارٹ کسی کام میں مشغول ہو تو کچھ وقت کے لیے اس سے وہ کام چھڑا دیا جائے, اس کو ریسٹ کہتے ہیں. اٹ از کالڈ, بولو نا, ریسٹ. مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں, اب میرے گلے کا کام ہے بولنا. بولتے اگر میں کبھی خاموش ہی نہ ہوں تو مجھے گلے کو آرام دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ خاموش رہنا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا. تو گلے سے کام تھا بولنا, اس کا ریسٹ کیا ہے؟ اس سے بولنا آپ چھڑوا دیں تو کچھ وقت کے لیے سکون میں آ جائے گا, وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہو جائے گا. کان کا کام کیا ہے؟ سننا. ہر وقت سنتے آدمی کہتا ہے بند کر یار اس کو, تھک جاتا ہے نا کان. کیا تھوڑی دیر سکون کا ماحول چاہیے, کچھ نہیں سننا ہم نے. ٹانگوں کا کام کیا ہے؟ ابے بولو نا, چلنا. چلتے ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ یار, کچھ دیر ریسٹ کر لو, لیٹ جاؤ, کچھ آرام دے دو. تو ٹانگوں سے چلنا چھڑوا دینا یہ ٹانگوں کا ریسٹ ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جم میں آپ جاتے ہو, وزن اٹھا رہے ہو, 3 سیٹ لگا لیے, 4 سیٹ لگا لیے, اب نہیں اٹھا جا رہا تو آپ کا ٹرینر آپ کو کیا کہے گا؟ بھائی اب بازو کو تھوڑی دیر کیا دے دے؟ ریسٹ دے دے. جو کام میں مشغول تھا اس سے وہ کام چھڑوا دے. اب دیکھو یہ سارے کام جو ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے, ان کو چھوڑنے کا آرڈر دماغ دیتا ہے. دماغ کہتا ہے چلنا بند کر دو, دماغ کہتا ہے سننا بند کر دو, دماغ کہتا ہے بولنا بند کر دو. دماغ کا اپنا کام کیا ہے؟ دماغ کا ریسٹ کیسے ہوگا؟ دماغ کا کام ہے سوچنا. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ دماغ کا کیا کام ہے؟ سوچنا. مجھے آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو دماغ کو کہہ کے سوچنا بند کر دے؟ دماغ کو آرڈر کون دے گا؟ ہائے ہائے ہائے, آپ چل رہے ہو, ٹانگوں کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ اتنا تو میرا خیال ہے جنرل نالج کا سوال ہے, یہ تو کوئی معاشرتی علوم کا سوال نہیں پوچھا میں نے. ٹانگوں کو کون آرڈر دیتا ہے کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دیتا ہے. تبھی ہم بریک لگا لیتے ہیں. میں بول رہا ہوں بولتے تھک گیا تو میرے گلے کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دے گا. اس سے پتا چلتا ہے آرڈر دینے والا ہمیشہ اس سے سپیریئر ہوتا ہے. آپ کی باڈی کا جو پارٹ ہے نا, کوئی بھی پارٹ, اس کو آرڈر دے گا بادشاہ. وہ کون ہے؟ وہ دماغ ہے. پھر یہ اس کی بات مانے گا, رک جائے گا. کیونکہ ہمارے ٹانگوں کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہیں ہے, وہ خود نہیں رکیں گی, ان کو آرڈر اوپر سے آئے گا. لیکن دماغ کو آرڈر کون دے گا کہ سوچنا بند کر دے؟ نہیں ہے بات. دماغ آرڈر نہیں دے سکتا. دماغ کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہو جو دماغ کو آرڈر دے کے سوچنا بند کر دے. کیونکہ دماغ جب اپنے آپ کو آرڈر دے گا کہ سوچنا بند کر دے تو اس کے لیے دماغ سوچے گا, تو سوچنے کا عمل کم نہیں ہوگا بلکہ سوچنے کا عمل بڑھ جائے گا. ابے کیسے سمجھاؤں مجھے بتاؤ یار. کامن سینس کی بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کافی پی کے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ مجھے یہ بات بتاؤ. اگر کافی کی عادت نہیں ہے نا, پھر بغیر پیے بھی دماغ فریش ہوگا. اگر عادت پڑ چکی ہے تو ایک کپ آپ کو پلانا پڑے گا, اس کے بغیر کھوپڑی میں بات نہیں آئے گی. یہ نقصان ہے کافی کا. پھر بھی ہم کہتے ہیں پی لو. ہمیں بھی کبھی دماغ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, 2 چسکے ہم بھی لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پیدا تو اسی سوسائٹی میں ہوئے نا, فضائل نہیں بیان کرتے ہم. اچھا خیر, تو اب دماغ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو سکون ایسے ملے گا سوچنا چھوڑ دے. اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ بیٹھ گئے, ٹانگوں کو آرڈر دیا رک جاؤ, ٹانگیں رک گئیں. کمر تھک گئی ہے بیٹھے, کمر کو آرڈر دیا بھائی لیٹ جا, لیٹ گئے بھائی. اب دماغ تھک گیا آپ کا, اب آپ دماغ کو آرڈر دے رہے ہو سوچنا بند کر دے. دماغ کا باپ بھی سوچنا بند نہیں کرے گا بلکہ اور سوچے گا. تبھی تو اوور تھنکنگ کی ایک بیماری ہے نا.
لوگ کہتے ہیں ہم جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت تو بالکل ہی نیند اڑ جاتی ہے ہماری, ویسے چلتے پھرتے رہیں گے نیند آئے گی, بیٹھے ہوئے نیند آ رہی ہے, سونے کے لیے لیٹے اور نیند کے علاوہ اب سب کچھ آنا شروع, کیونکہ دماغ اب نیند کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ سو تو نہیں سویا, صبح دیر ہو جائے گی, دماغ خراب ہوگا, یہ ہوگا. اس سے نیند آنے کے بجائے کیا ہوتی ہے, اس ٹینشن سے نیند اور اڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا حل اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سو جاؤ, کیونکہ تمہارے پاس جو سب سے پاورفل پارٹ ہے نا وہ دماغ ہے. اس دماغ کے کنٹرول میں میں نے تمہارے سارے پارٹ دے دیے ہیں. دماغ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول میں ہے. وہ کسی کا باپ بھی نہیں سلا سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گا. لہذا تم نے کیا کرنا ہے, سونے کے اسباب اختیار کرنے ہیں. سونا تمہارے بس میں نہیں ہے. اسباب کے بتی بجھا دی, لیٹ گئے, سکون کا ماحول ہو گیا, پنکھا چلا دیا, یا نیند کی گولی کھا لی, بہت زیادہ ہو گیا تو یہی ہوگا نا. تو اس سے نیند کی گولی بھی آپ کو یاد رکھو سلاتی نہیں ہے. وہ کیا کرتی ہے, آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو ریلیکس کر دے گی, خیالات کو مجتمع کر دے گی. نیند ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نیند خود سے آتی ہے انسان کو, کوئی دوا نہیں لاتی نیند. دوا یہی ہے کہ اسباب پیدا کر دیتی ہے, اس کے سکون کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. لیکن دوا ڈائریکٹ نیند لانے والی اب تک کوئی دوا میری معلومات کے مطابق ایجاد نہیں ہوئی, جو ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے, اب اللہ تعالیٰ بیچ میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, تم اسباب اختیار کرتے ہو, لیٹ جاتے ہو. ہم کیا کرتے ہیں, تمہاری نیند ایک کینچی لے کر آتے ہیں ہم, کیونکہ ہم جو سوچنا بند نہیں کر رہے نا, وجہ اس کی کہ ہمارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ہے. یہ کنیکشن جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ سوچنا بند نہیں کر سکتے. آپ جب سونے کے لیے لیٹے, دن بھر کے خیالات ہیں, ابے یہ آیا تھا, یہ ہوا تھا, دوسری شادی, تیسری شادی, میرے بیان کسی نے سنے ہو, ٹھیک ہے نا, شادی نہیں ہو رہی یا ہو گئی ہے تو مصیبت. میرے جس نے بھی بیان سنے ٹینشن میں, وہ بھی ٹینشن میں, جس کی نہیں ہو رہی, اور جس کی ہو گئی ہے وہ اس سے بڑی ٹینشن میں کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. تو ٹینشنوں میں اور یہ اور وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے آپ نکالتے چلے جاؤ دماغ سے. نہیں, اللہ کہتے ہیں میری قدرت کام کرتی ہے. میں کیا کرتا ہوں, اس کے جو لنک ہے نا, جتنے جہاں سے لیڈ آ رہی ہے اس کو, یہ دنیا سے آ رہی ہے نا, یہاں سے اس کے دماغ کا میں کنیکشن کیا کر دیتا ہوں, ساری تاریں, پاور ہی ختم ہو گئی. ارے میرے بھائی, بچہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہو, ہل کے نہ دے رہا ہو, پولیس بلا لی, بیٹا ہٹ جا یہاں سے, نہیں ہل رہا ہو, تو آخری حل آپ کے پاس کیا ہے, وہاں سے پاور کھینچ دو, پاور ہی نکال دو, ایسی کی تار ہی کاٹ دو بیچ میں سے. اب چلے گا, اب پہیہ لگا کے تو چلے گا, ویسے نہیں چلے گا کمپیوٹر. تو اللہ میاں بھی کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے تمہاری نیند کو دماغ اور اس دنیا کے کنیکشن کا کاٹنے والا, یہ نیند ایک کینچی ہے جو کیا کرتی ہے, تمہارے دماغ کا اس دنیا سے کنیکشن ختم. اصل بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا, اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ تمہیں سکون دماغ کو اس وقت ملے گا جب کافی پیو گے, نہ چائے پینے سے, نہ چرس پینے سے, ہیروئن پینے سے, نہ دماغ کے سکون کے لیے اللہ نے نیند بنائی ہے. اور وہ والی نیند جو تمہارا اس دنیا سے کنیکشن ختم کر دے. کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے سو رہے ہوتے ہیں لیکن سب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اس کا مطلب ان کی نیند نہیں ہوتی ہے. گھوڑے بیچ کے سونے والی نیند کا اللہ ذکر کر رہا ہے قرآن میں. آپ دیکھ لو نا آج کل جو نیندیں ہو رہی ہیں, سو رہے ہیں اور سب سن بھی رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے, بیگم کیا باتیں کر رہی ہے, کس کی غیبتیں کر رہی ہے, گھر میں ساس کتنے دن سے آگے ٹھہری ہوئی ہے, جا کیوں نہیں رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا کر دیا, اور فلانے نے یہ کیا کر دیا, اور مہنگائی کو یہ کیوں ہو گیا, وغیرہ وغیرہ 20 قسم کے مسائل, اور سو بھی رہا ہے. ذرا سی بات کرو تو کہتا ہے کیا, اچھا سوتے سوتے بتا رہا ہوتا ہے چپ ہو جاؤ میں سو رہا ہوں. ابے تجھے پتا کیسے چلا کر تو سو رہا ہے بھائی, کہتا ہے چپ ہو جاؤ میں کیا کر رہا ہوں, سو رہا ہوں. ایک دفعہ سو رہا تھا, گھر والوں نے مجھے اٹھایا کہ دروازے پہ کوئی ہے, تو میں نے کہا مجھے اٹھایا کیوں, کیا نیند خراب نہ ہو جائے نا. میں نے کہا نیند تو ہو گئی خراب, نیند تو ہو گئی خراب. تو گھوڑے بیچ کے سونا, غرق ہو کے سونا, بے ہوش ہو کے سونا, یہ والا سونا کون سا سونا ہے جس کو اللہ نعمت قرار دے رہا ہے اور جو دماغی سکون کا ذریعہ ہے. آج کل یہ والا سونا مارکیٹ سے شارٹ. کیوں شارٹ ہے, اس میں ہمارے اپنے گناہ بھی ہیں. اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن غصے پر کچھ 2 ہفتے سے بیان چل رہا تھا نا, تو اس کو بھی لگا دیتا ہوں اسی کے ساتھ. میں نے بتایا تھا نا آج کل جو ہر آدمی توے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا غصے میں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے, نیند پوری نہ ہونا. لوگ کہتے ہیں ہم تو 7-7 گھنٹے سو رہے ہیں. بھائی آپ سو تھوڑی رہے ہیں, 7-7 گھنٹے آپ سونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس میں کبھی دیکھو 3 کیفیتیں ہوتی ہیں, ایک انسان اس دنیا میں ہوتا ہے اور ایک بالکل قبر میں ہوتا ہے موت کے بعد. ایک بیچ کی کیفیت بھی ہوتی ہے, کچھ برزخ کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ اس دنیا کی چیزیں.
قرآن سے پتہ چلتا ہے یہ ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں کچھ یہاں کچھ وہاں. بالکل نیند میں بھی ایسا ہی ہے. اللہ نے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے. نیند میں بھی ایسا ہی ہے. یا تو آپ پورے جاگے ہوئے ہیں جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ پورے سو رہے ہوتے ہیں, آپ کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کون رو رہا ہے کون ہنس رہا ہے, سردی ہے گرمی ہے خزاں ہے طوفان آ رہا ہے نہیں آ رہا. اور ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے جس میں آدھے آدھے خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور آدھے آدھے جاگ بھی رہے ہیں. اس والی نیند سے میرے بھائی سکون نہیں ملتا. تو یہ جو گہری نیند ہے نا, اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں جو آج کل مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں, اور شریعت پہ عمل کر نہیں سکتے جب تک گہری نیند لیتے نہیں ہو, کیونکہ اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ ویلیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے تہجد پڑھنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. یعنی اس کی زندگی میں تہجد بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہے, لیکن اخلاق کا اتنا اچھا ہے, تو اللہ اس کو کس کے ساتھ حشر کریں گے؟ تہجد گزاروں کے ساتھ. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہجد گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والا برے اخلاق کے ذریعے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. کیوں؟ بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑے گا, کبھی پڑوسیوں سے لڑے گا, کبھی کمیٹی سے لڑے گا, کبھی امام سے لڑے گا, کبھی مؤذن سے لڑے گا, کبھی اسے پٹا, کبھی گاڑی تھوڑی سی آگے آگے اس کو اٹھا کے ٹھوک دیا, ٹھیک ہے نا, تو ساری نیکیاں اس کی کیا ہو رہی ہیں؟ ضائع. کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسے لیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے. حتیٰ کہ ایک گالی بھی ناحق دی نا کسی کو, تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نیکی کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جا رہی ہے. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ پھر کیا کریں گے؟ جس نے ظلم کیا ہوگا, بد اخلاقی کی ہوگی, اس کے گناہ اس کو دینا شروع کر دیں گے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس سے پتا چلتا ہے بد اخلاقی, بدتمیزی, ہر وقت جلے کٹے رہنا, نیگیٹو سوچ رکھنا, یہ چیزیں اچھے اعمال کے باوجود انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں. اور خوش اخلاقی کے لیے جو میڈیکلی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ گہری نیند. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اتنی زیادہ حدیث میں اہمیت ہے نیند کی کہ ایک صحابی آئے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, کیونکہ اللہ نے آپ کی تو ساری خطائیں معاف کر دی, آپ تو رات کو آرام بھی کرتے ہیں, میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں. آپ نے فرمایا مر رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, کیونکہ اصلی و ارقد, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. نبی کو معلوم تھا یہ ساری رات تہجد پڑھیں گے, نیند پوری نہیں ہوگی, تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تہجد بد اخلاقی کے ذریعے ضائع کریں گے. یہ سمجھتے ہو بات کو؟ تو میں جو نیند اتنا کر رہا ہوں نا, کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی, لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھائی بہت گہرا تعلق ہے. اصلی و ارقد حدیث میں آتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں. تم کون ہو بھائی جو نماز ہی پڑھتے رہتے ہو, آرام نہیں کرو گے رات کو؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند گہری تھی, اتنی گہری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے سے خراٹے کی آواز بھی آتی تھی. جب انسان بہت تھک کے سوتا ہے اور گہری نیند سوتا ہے, تو جن کو خراٹوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے ہلکا ہلکا تیز سانس کی آواز آتی ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سوتے تھے, آرام کرتے تھے, تو آپ سے معمولی خراٹوں کی آواز آیا کرتی تھی. یہ اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہلکی نہیں تھی بلکہ گہری نیند تھی. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اب گہری نیند کے لیے پھر وہ ٹپس ہیں, وہ پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں, آپ اس ڈاکٹر سے پوچھیں خود سو رہا ہو ٹائم پہ, کیونکہ ڈاکٹر خود 3-4 بجے کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے, سمجھ رہے ہو نا؟ تو لیکن اس میں چند چیزیں, ورزش کرے انسان, یہ چائے کافی وافی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس عذاب سے جان چھوڑائے. بہت ہی کچھ شوق ہے تو چائے پی لو, وہ بھی دن میں 2 کپ بہت زیادہ ہے, لیکن ثواب سمجھ کے وہ بھی نہ کرو. اور رات کو انسان جلدی سے رات کو موبائل بند کر کے رکھ دے لاکر میں. موبائل جو ہے نا یہ رات کو دیکھو ہی نہیں, یہ بہت بڑی تباہی ہے. سو جاؤ رات کو, صبح 2 بجے 3 بجے اڑ جاؤ, اس کے بعد نماز پڑھو, تلاوت کرو, اللہ سے دعا مانگو, پھر موبائل دیکھ لو بیٹھ کے. بھائی کوئی مفید چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے, کوئی جنرل نالج کی چیز دیکھنی ہے, کسی کا ولاگ دیکھنا ہے کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھا ہوا ہوں کیسا لگ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اس طرح بھی ولاگ بھی ایسے آ رہے ہیں کہ بس جو اٹرم پٹرم اٹھا کے ڈال دو. بس میں جا رہا ہوں, میں نانی کے جا رہا ہوں, میں خالہ کے جا رہا ہوں, میں پپو کے جا رہا ہوں. تو جا رہا ہے بھائی, تو ساری دنیا جاتی ہے, تو پہلی دفعہ تھوڑی جا رہا ہے. چلو کوئی دوسرے ملک میں جا کے ولاگ بنا رہا ہے, آپ نے وہ ملک دیکھا نہیں ہے, تو آپ کا یار بغیر ٹکٹ ویزے کے کنٹری دیکھنے کو مل رہا ہے, پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایسے ایسے ولاگرز آ رہے ہیں, ان پہ تو مجھے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے نا, تعجب تو آپ پہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا.
और ये भी एक बड़ी बेगैरती की बात है, जिसका व्लॉगिंग का चैनल नहीं चल रहा ना, अपनी खूबसूरत बीवी को अधूरे लिबास में वो ले आता है। यार देखो, गैरत पहले है, पैसा बोलो बाद में। मैं नहीं कह रहा कि जो भी औरत को लेकर आ रहा है वो गंदी सोच का है, बुरी सोच का है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन आपकी बीवी अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, जवान है और अधूरे कपड़े में आप उसको ला रहे हैं, तो इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं हो सकती कि आपकी नीयत क्या है। ये ऐसे लोग हैं, अगर ये बेगम को निकाल दें तो इनके चैनल धड़ाम से नीचे। और ये ठरकी अवाम, इंटरनेट पर इतना फोहश मवाद पड़ा हुआ है, उसको देखने के बजाय कहीं भी इनको कोई चाहिए कि अपनी बेगम के साथ आ रहा हो। भाई वो जो मवाद ठरकियों के लिए रखा है वो भी गलत है, लेकिन जब इतना है तो फिर चल कैसे रहे ये ठरकी चीजें। इससे पता चलता है कि कौम की ठरक इतने उरूज पे पहुंची हुई है कि सब कुछ देखने के बाद भी जब उनको पता चलता है फलां की बीवी आई हुई है, देखो इसको लाजमी, ये ठरक की सुपरलेटिव डिग्री है। भाई मसला ये है ना कि नहीं चल रहा तो अपनी बेगम, खूबसूरत सी बेगम अधूरे कपड़ों में ले आई, तो सवाल पैदा होता है भाई जिसने अधूरे कपड़ों में औरत देखनी है वो फिल्में देख लेगा जाके, वो नाच गाने वाली औरतें देख लेगा, तो वो आपकी बेगम को क्यों देखेगा? लेकिन नहीं, वो भी देखेगा। तो ये ठरक, आप यूके से आए, आपको यहाँ का अंदाजा अभी नहीं है, ये लंदन छोड़ के पाकिस्तान आ गए, कह रहे बहुत अच्छा मुल्क है, यकीनन बहुत अच्छा मुल्क है भाई, उन लोगों से हम फिर भी बहुत अच्छे हैं। उनमें ये छिछोरपना इसलिए नहीं है कि वो उससे बड़ी चीजों के आदी हो चुके हैं। हमारे यहाँ के नाइट क्लब वलब नहीं है, तो ये बेचारे किसी की बीवी अधूरे कपड़ों में देख के थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। उनसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना बहुत से लोग कहते हैं पाकिस्तान में फोहश फिल्में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। गलत है, नहीं देखना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमसे अच्छे हैं। बनाते कौन है ये फिल्में? वो लोग बनाते हैं, तो बनाने वाला ज्यादा बुरा है, समझ रहे हो? जिसमें जो बिल्कुल ही हया लेस हो जाएगा वो बनाएगा। पाकिस्तानी कम से कम उससे तो कम ठरकी है ना, बना तो नहीं रहा इतनी, फिर भी देखना छोड़ दो। ऐसा ना हो कि आप बोले कि चलो देखने की वो परमिशन, देखना भी गलत है, लेकिन इससे आप जो दूसरी कौमों से कंपेयर करते हैं ना पाकिस्तानी को कि ये बड़े ठरकी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों से वो ठरक की बहुत ऊपर लेवल पे पहुंचे हुए हैं। वो ये बदनजरी जैसी छिछोरपने को टाइम वेस्टिंग समझते हैं, ठीक है ना? ये पाकिस्तान के गरीबों के काम है ये काम। खैर, तो जल्दी से मैं बात को समेटूं, कहां से कहां चली गई। तो मैं ये कह रहा था ये थोड़ा सा कंट्रोल कर ले सोने वोने को, ताकि ऊपर की सेटिंग क्या हो जाए, सेट हो जाए, और ये तलाकें भी कम हो हमारी सोसाइटी में, और ये मार धाड़ के वाकयात भी कम हो, और ये जो यूनिवर्सिटियों में ड्रग्स चल रहा है, चरस, आइस, ये सब चीजें सुकून के लिए ले रहे हैं लोग, लेकिन इससे सुकून आने के बजाय तबाह और बर्बाद हो रहा है। देखो, मजहब खुदा की कसम बहुत बड़ी नेमत है। मजहब आपके पास ऑप्शन छोड़ देता है सोचने का। शराबी शराब क्यों पीता है? वो कहते हैं इसमें क्या खराबी है, वो बहस करेगा, कुछ लोग बताएंगे कि ये फायदेमंद चीज है, कुछ कहेंगे नुकसानदेह चीज है, तो वो अपनी दिमाग इस्तेमाल करके प्लस माइनस करके एक फैसला करके कुछ छोड़ देंगे, कुछ पीना शुरू कर देंगे। जो पीना शुरू करते हैं सोसाइटी को कितना नुकसान होता है। मजहबी आदमी के पास ये ऑप्शन है ही नहीं, उसके पास दो और दो चार की तरह है कि इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, ऐ ईमान वालो शराब और जुआ क्या है? हराम है। बस जब हराम हो गई तो अब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना सोचने का कि ये सही है कि गलत है। बस गलत है, जब अल्लाह ने क्या दिया गलत है तो क्या है, गलत है ये। अब देखो, जो लिबरल तबका है उनमें पर्दा खत्म होता जा रहा है। अपनी बीवियों को दूसरे की बीवियों से, दूसरे दोस्तों से मिलाना, दोस्त की बीवी आपकी बीवी से, आपकी बीवी उसके दोस्त से, कजने आपस में मिल रही हैं, इकट्ठे डांस भी कर रहे हैं। वजह क्या है कि वो ये बहस करते हैं कि इसमें गलत क्या है। भाई अगर कजन ने कजन के सामने डांस कर लिया, बहनों की तरह ही है ना, हम लोग कोई हमारी नजरें खराब थोड़ी हैं। उससे आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी किसकी तरफ जा रही है? तबाही की तरफ। जिना के वाकयात, घरों से भागने के वाकयात, माँ बाप के साथ बदतमीजी। जिस लड़की में हया निकल गई, अब्बा अम्मा के साथ तमीज से बात अब वो कभी भी नहीं कर सकती। लेकिन मजहबी लोगों के पास अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत कि उनके पास ये सोचने का ऑप्शन, बोलो, नहीं। क्यों ऑप्शन? भाई बीवी को आपने दोस्त से पर्दा कराना है, खत्म। ये किसका हुक्म है? हम थोड़ी कह रहे हैं दोस्त की नजरें खराब हैं, हो सकता है उसकी नजर आपसे ज्यादा अच्छी हो, वो ना बुरी नजर से देखे, लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास अल्लाह मियां ने क्या कर दिया है। भाई जवान बीवी है तो आपको अपने दोस्त से उससे पर्दा, बोलो, कराना है, खत्म। मेरे सारे घर वाले मेरे भाइयों से पर्दा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी भाभी हमसे पर्दा करती हैं। हम सब ज्वाइंट फैमिली में इकट्ठे रहे हैं। हम लोग 4 भाई थे और मेरी वालदा की 6 बहुएं थी, ये भी पहली थी। हालांकि 4 भाई में बहुएं कितनी होती हैं? 4 बहु, उस वक्त 6 बहु। अगर अभी वालदा जिंदा होती तो एक कैलकुलेटर खरीदना पड़ता उनको बहुओं को गिनने के लिए। खैर, तो हम एक घर में रहे हैं और 4 भाई और वालदा की बहुएं कितनी? 6 बहुएं। तो सब वालदा की सब बहुएं देवरों से, जेठों से पर्दा करती थी।
ये जो लोग कहते हैं ना ज्वाइंट फैमिली में पर्दा मुमकिन नहीं है, ये मैं नहीं मानता। हमने तो करके देखा है भाई अपने घरों में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सी लड़कियां जब देवर से या जेठ से पर्दा करती हैं तो बड़ा मसला घर में ये खड़ा होता है कि देवर या जेठ कहता है कि क्या मैं तुम्हें बुरा आदमी नजर आता हूं जो मुझसे पर्दा करके बैठ गई हो? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? हमारी नजरें क्या खराब हैं? हमें बाहर देखने के लिए बहुत सारी औरतें जो आप पर्दा करके बैठ गई, हमें पता नहीं क्या समझ रही हो। ये जब बहस घर में शुरू होगी तो आप पर्दे का माहौल नहीं बना सकते। इस्लाम ने हमारे लिए ये बहस का दरवाजा क्या कर दिया? बोलो, बंद। इस्लाम ने कहा भाई औरत का जीनत उसका भाई, उसका बाप, उसका शौहर, उसका भतीजा, उसका भांजा, उसका चचा ये देख उसके सामने आ सकती है, पोते नवासों के सामने भी। इसके अलावा सारे उसके लिए क्या है? नामहरम। अब इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि देवर जेठ की नजर अच्छी है या गंदी है। भाई अल्लाह का हुक्म है, भाभी ने देवर से पर्दा करना है। तो मजहब वाला आदमी जो मजहब को फॉलो करता है ना, बहुत सारे कंफ्यूजन अल्लाह ने उसके लिए क्या कर दिए हैं? आसान, उनसे निकलना आसान कर दिया। वो कहते हैं भाई शरीयत का हुक्म है, खत्म। तो सुकून से जिंदगी गुजरती है, घरों का माहौल अच्छा हो जाता है। गैर मुस्लिम लोग ना, पहले ये कजनों से पर्दा खत्म हुआ, फिर नाचना गाना शुरू हुए, अब उसके बाद उनके घरों का माहौल आप गैर मुस्लिमों का जाके देखो, घरों में मोहब्बतें क्या हो गई? खत्म। खैर मैं अब असल टॉपिक की तरफ आता हूं। तो ये डिप्रेशन की बात चली थी ना, सुट्टे मुट्टे लगा रहे हैं, इनसे डिप्रेशन खत्म नहीं होगी। इनसे डिप्रेशन क्या होगी? यूनिवर्सिटी में लड़कियां मड़कियां भी आजकल चर्च अल्हम्दुलिल्लाह पीना शुरू कर दिया उन्होंने। ये अल्लाह का बड़ा फजल है, यानी ये तंज़ में कह रहा हूं मैं कि क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारे लिबरल लोग दीनी मदरसों पे एतराज करते हैं कि बच्चों को बिगाड़ते हैं ये। और जब हम यूनिवर्सिटियां गए तो वहां हमने जब देखा कि ये सब कुछ चल रहा है तो पता चला कि तुम्हारा बिगाड़ और हमारे बिगाड़ में भाई जमीन आसमान का फर्क। हमने अपने मदरसे के दौर में एक तालिब इल्म को सिगरेट पीते हुए देखा था, वो भी छुप के। उसको भी पता था कि मेरे उस्ताजों को पता चल गया तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी, माँ बाप को भी नहीं पता चले। और यूनिवर्सिटी में अगर आप चले जाए ना तो हो सकता है आपको भी फ्री में मिल रही हो वहां पे कि एक सुट्टा आप भी लगा लें। अल्लाह बचाए, ये बहुत बुरा माहौल है, लेकिन जा रहे। जब मजहब आपकी सोसाइटी से निकलेगा तो एजुकेशन ही आपकी तबाही बर्बादी का जरिया बन जाएगी। खैर हम चल रहे थे कुर्बानी पे, पता नहीं ये कहां से आ गया, आपने गिच्ची पकड़ के रखी जी। मैं तो चाह रहा था कि कुर्बानी पे आऊं ना, मैं आ रहा हूं कुर्बानी पर। तो मैं असल बात आपसे बताना चाह रहा था मेरे भाई, अल्लाह मियां ने जो हमें पैदा किया है वो किस काम के लिए? अपनी इबादत के लिए। अल्लाह क्या चाहते हैं? किसके गुलाम बन के रहो? अल्लाह के। हाँ मैं ये कह रहा था अगर आप अल्लाह की गुलामी नहीं करेंगे तो कल्चर के गुलाम बनना पड़ेगा, खानदान का गुलाम बनना पड़ेगा, बड़ी बड़ी आलमी ताकतों का गुलाम बनना पड़ेगा आपको। तो आजाद दुनिया में कोई भी नहीं है। आजादी का लेबल लगा के आजादी की बातें की जाती हैं, हकीकत में आपको एक तबके से निकाल के दूसरे तबके का गुलाम बनाया जाता है। जैसे आजकल के मजहबी स्कॉलर तकलीद के बड़े खिलाफ हैं कि इन मुज्तहिदीन की तकलीद मत करो। तो लेबल बड़ा अच्छा है कि हम तकलीद नहीं करते, लेकिन असल में मुज्तहिदीन की तकलीद से हटा के आज 15वीं सदी के स्कॉलर्स का मुकल्लिद बनाया जा रहा होता है। तो लेवल सब लोग अच्छे अच्छे लगाते हैं, उसके पीछे बड़ा मसला होता है। वो लगा रहे होते हैं अपना फॉलोवर बना रहे होते हैं आपको कि हम जो कुरान और हदीस की तशरीह करें ना वो पहनाना आसान हो जाए, हम कुरान और सुन्नत के नाम पे जो भी पहना दें ये पहन ले। तो जब तक ये अबू हनीफा से नहीं हटेगा हमारा पहनावा पहनेगा नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो लेबल मेरे भाई सबके पास क्या है? बड़े बड़े खानदानी किस्म के लेबल हैं। तो फिर देखो कुछ भी पहना देते हैं कुरान और सुन्नत के नाम पे, और लोगों के पास इल्म नहीं होता तो वो पहन के घूम रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि अल्लाह मियां चाहते हैं किसके गुलाम बन के रहो। वो मैं खातून का वाकया बता रहा था ना कि खुला ले लिया, कोर्ट ने फौरन खटाक से खुला पकड़ा दिया, बच्चे बाप से महरूम। अब जब बच्चियां जवान हुई हैं तो अब वो दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। जिंदगी किसकी तबाह हुई है उस खुला के नतीजे में? मर्द की नहीं, औरत की तबाह हुई है। मर्द की सेहत पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह मियां का जो कानून है ना वो औरत के फायदे में है। औरत जज्बाती होती है, वो थोड़े से गम बर्दाश्त नहीं होते, तलाकें ले लेके इधर उधर जाना। अगर वो वफा कर लेती, कुछ मर्द की कड़वी कसीली बर्दाश्त कर ले, तो अय्याशी किसने करनी है? फिर उस औरत नहीं करनी है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ नहीं सपोर्ट किया जाता, बस औरत के हुकूक, औरत के हुकूक, उसका जो तबाही होती है वो नजर आ रही है सामने। तो अल्लाह मियां क्या चाहते हैं मेरे भाई? अलहम से लेके वन्नास तक पता चलता है कि किसके गुलाम बन के रहो? बोलो, अल्लाह के। अब इस्लाम चाहता है कि आप अल्लाह की गुलामी करें, तो अल्लाह कहते हैं गुलामी का जबानी दावा कबूल नहीं है, प्रैक्टिकल करके दिखाओ, प्रैक्टिकली ये शो करो कि मैं किसका गुलाम हूं। बोलो, अल्लाह का। अब उसके लिए अल्लाह ने दो तरह के हकाम दिए हमें।
ایک احتام تو وہ ہیں جن کی کوئی لاجک بنتی ہے, جن کو ساری دنیا کہتی ہے ویل ڈن, بہت اچھا کام مسلمان کرتے ہیں. مثال کے طور پر مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں, اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ساری دنیا کیا کہتی ہے, اسلام کا یہ برا حکم ہے یا اچھا حکم ہے؟ بولو نا, اچھا حکم ہے بھائی. مالداروں کی زکوٰۃ نکلتی ہے, جاتی کہاں ہے؟ غریبوں کے پاس. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ میاں نے ہمیں حکم دیا صدقہ فطر کا, عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو. دنیا میں کسی غیر مسلم کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ بولو نا, کوئی اعتراض نہیں ہے. دینا پڑے گا ہمیں, غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے. ہم اللہ کی غلامی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے آرڈر پہ ہم دے رہے ہیں. تبھی تو ہندو تھوڑی دیتے ہیں عید الفطر میں, عیسائی دیتے ہیں عید الفطر میں, مسلمان دیتے ہیں. یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ عید کی خوشیوں میں غریبوں کو شریک کرنے کے لیے کیا دو؟ صدقہ فطر. اور اللہ نے کہا جس کے جتنے زیادہ بچے ہیں وہ اتنا زیادہ صدقہ فطر دے. حیرت کی بات ہے یار. یا اللہ فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچہ آنے سے غربت مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, تو جس کے زیادہ بچے ہوں اس پہ تو کم ٹیکس ہونا چاہیے نا. ابے یار کیا کریں, کیسے سمجھائیں بھائی؟ اس کے آنے سے تو مہنگائی بڑھی ہے, باپ کی جیب پہ بوجھ آیا ہے. تو اسلام کہہ رہے جتنے بچے ہوں گے صدقہ فطر اتنا ہی زیادہ ہوگا. کیوں؟ اسلام کہہ رہے سورس آف انکم تمہاری زیادہ ہے کیونکہ تمہارے بچے زیادہ ہیں. یہ صرف پیٹ لے کے نہیں آئے, 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے بھی آئے ہیں. یہ سورس آف انکم ہے, یہ وسائل ہیں, یہ اثاثے ہیں, یہ ایسٹس ہیں. فیملی پلاننگ والا یہ تو بتائے گا بچہ پیٹ لے کے آتا ہے, یہ نہیں بتاتا کمانے کے لیے 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں بھی لے کر آتا ہے. اور ایسے 2 ہاتھ اور پیٹ ایک ہوتا ہے, کمانے کی پاور 10-10 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت لے کے آتا ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبھی سب سے زیادہ اس محلے میں الحمدللہ صدقہ فطر میرا نکلتا ہے, الحمدللہ. اور صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے, کیونکہ عید کے دن جرمانے نہیں لیے جاتے, عید کے دن شکرانہ ہوتا ہے. تبھی صدقہ فطر کا دوسرا نام کیا ہے؟ شکرانہ. تو اللہ نے کہا جس کی اولاد زیادہ ہے اس پر شکر بھی زیادہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں اولاد کی کثرت یہ نعمت ہے, یہ ٹینشن یا بوجھ نہیں ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ خیر آپ کی سپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا, ہمیں پتا ہے. آپ 2 بچے ہی اچھے لے کے چلیں, پھر بڑھاپے میں ترسو گے, آپ جوانی میں بھی ترسو گے. بچوں سے تو گھر میں رونق ہوتی ہے یار, آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں. تو خیر توکل نہیں ہے, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے, بس وہی کیلکولیشن لے کے چلے رہتے ہیں. تو پڑے رہو پھر کالو کا لیٹر لے کے, اتنے پیسے ہو گئے, اتنے بچے ہو گئے, اتنی بیویاں ہو گئی, یہ بچ رہا ہے تو ابے بھائی یہ اس کا تعلق اللہ پہ توکل سے. شادیاں بھی کرتا جا, بچے بھی پیدا کرتا جا, رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے, کھلتے چلے جائیں گے. کچھ اللہ بھی تو ہے نا, اللہ کو مانو بھی تو, اور خوش رہو یار. غربت بھی ہے تو کیا ہے, بیسک ضرورتیں الحمدللہ پوری ہوتی رہیں. بہت زیادہ ہو گیا نا تو ٹماٹر بیچو گے, یہی ہوگا نا. تو کیا ٹماٹر والے جنت میں نہیں آئیں گے؟ کیوں اپنے آپ کو یہ اتنا فن خان بنا لیا ہے کہ جی میں سفید کالر اور کالر اونچے کر کے میں کیوں ٹماٹر؟ بھائی ٹماٹر والے بھی تو ہوتے ہیں. اللہ اس کی تو اللہ تعالیٰ بچائے گا انشاءاللہ, اللہ مدد کرتا ہے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو دلیل جو ہے نا اس کی 2 قسمیں ہیں. کتنی؟ یہ میرا بیان اگر کوئی غیر مسلم سن لینا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا, جو ایمان بھی لے کر آتے ہیں. اور آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایمان کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے. کیونکہ آج کل سیکولر قوتیں بہت کام کر رہی ہیں, یونیورسٹیوں میں بیڑا غرق کر رہی ہیں. دوسری دلیل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک کو کہتے ہیں بدیہی اور ایک کو نظری. نون ضا را اور یا نظر عربی میں فکر کو کہتے ہیں, رائے کو, فکر کو. بدیہی دلیل اسے کہتے ہیں کہ ایک شے کا تصور سے دوسرے شے کے تصور خود بخود آ رہا ہو, اس کے لیے آپ کو سوچنا نہ پڑے. پاگل ہو, بے وقوف ہو, دیوانہ ہو, باولا ہو, وہ فوراً فیصلہ کرے گا بھائی یہ ہے تو لازمی وہ ہے. جیسے دھوپی کی مثال, بھائی دھوپ ہے تو سورج ہے, اس کے لیے کوئی سائنسدان ہونا ضروری نہیں ہے. نہ غور و فکر کے, میں غور کر کے یہ دلیل تو میرے سامنے آئی ہے, روشنی. اب میں ججز بلاتا ہوں, وکلا کو بلاتا ہوں اور ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ روشنی اس بات کی دلیل ہے کہ سورج ہے. غور کر کے میں 1 گھنٹے میں آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا. کبھی ایسا ہوا؟ بھائی ہے نا یار ہے. تو وہ ایسے ہو گیا جیسے ایک آدمی نے کسی کو بتایا کہ وہ بغیر وضو نماز پڑھتا تھا. ایک صاحب بغیر وضو کئی سال سے نماز پڑھ رہے تھے. ان سے کسی نے کہا بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا میری تو ہو رہی ہے, میں تو 10 سال سے پڑھ رہا ہوں, بغیر وضو کیا ہو رہی ہے؟ تو ان کی نظر میں بھی یہ کیا تھی؟ بدیہی. بھائی ہو رہی ہے, میں پڑھ کے دیکھ رہا ہوں. ان کا خیال تھا ہونا اسے کہتے ہیں کہ بھائی رکوع کرو تو رکوع میں چلے جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, سجدہ کر لو تو یہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک قسم ہے. خیر بدیہی کا مطلب یہ تو ایک لطیفہ تھا کہ بالکل
واضح طور پر آپ کہیں کہ بھائی یعنی دلیل سے فوراً دماغ مدلول کی طرف چلا جائے. دلیل کی دوسری قسم ہے نظری. نظری کا مطلب تھوڑا سا دماغ استعمال. ایک تو جب بھی میں یوں کرتا ہوں نا مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے, کیا کروں, وہ بار بار آپ سن چکے ہیں, وہی ٹرین والا قصہ نا. دو آدمی جا رہے تھے, ایک کراچی کا تھا, ایک کہیں گاؤں دیہات کا تھا, یعنی کراچی کا مطلب کوئی شہری بندہ تھا. تو وہ اس سے جو ہے نا سامان نہیں اٹھتا. جب بھی وہ کراچی والا برتھ پہ سامان رکھنے کی کوشش کرتا, وزن زیادہ تھا, اٹھتا نہیں. تو وہ ایک پنجاب کے کسی دیہاتی تھا, وہ فوراً اٹھا کے رکھ دیتا اور اس کو تانا دیتا, لسی پیا کرو لسی, یعنی تمہارے بازو میں تو جان ہے نہیں. پھر کوئی چیز اٹھا کے رکھنی ہوتی, وہ کراچی والے سے اٹھتی نہیں, پھر وہ کہتا لسی پیا کرو, اٹھا کے رکھ دیتا, لسی پیو, تانے بار بار نا, ہر چیز پہ تانے. اب اس کو یہ شاطر دماغ نا, اس کو بہت بےزتی ہو گئی ہے. تو اس نے اس سے کہا, ایک ایسی ہی نا ڈرامہ کرنے لگا کہ یہ ویٹ نہیں اٹھ رہا مجھ سے. تو اس نے اٹھا لیا, کہاں رکھنا ہے, تو ٹرین نہیں کھینچتے ہیں زنجیر, تو ٹرین رک جاتی, کہاں ادھر لٹکا دو. اس نے لٹکا دیا اور پھر تانا دیا لسی پیا کرو لسی. ٹرین رک گئی, گارڈ آیا, جرمانہ. بھائی کس نے روکی ہے, بھائی اس نے روکی ہے جو لسی والا ہے نا. جرمانہ لیا, وہ چلا گیا. اب یہ کراچی والا اسے کہہ رہا ہے چائے پیا کرو چائے. ہر چیز جو ہے نا یہ ڈولوں سے نہیں ہوتی, کبھی کبھی تھوڑا دماغ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. جیسے چائے سے دماغ تیز نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیں. تو بدیہی کسے, ایک تو ہوتا ہے بدیہی اور ایک ہوتی ہے نظری. نظری کا مطلب یہ, تو میں یہ جب کر رہا تھا نا تو مجھے دماغ وہاں جا رہا تھا وہ لطیفے کی طرف. نظری کا مطلب وہ دلیل جو 100% مدلول کی طرف لے کر جائے, 100%, لیکن اس میں تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے, غور کرنا پڑتا ہے. غور کیے بغیر آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. جیسے اللہ کا وجود یا اللہ کی توحید, یہ دلیل نظری ہے بدیہی کی طرح, مگر حقیقت میں کیا ہے نظر. اس میں تھوڑا سوچنا پڑتا ہے, تبھی امتحان ہے. بدیہی میں امتحان نہیں ہوتا. امتحان کس میں ہوتا ہے, نظری میں. تبھی قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض. زمین اور آسمان کی پیدائش میں, دن اور رات کے بدلنے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے, جو آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا یفکرون, فکر کرتے ہیں, یتفکرون. ایک لفظ ہے فکر اور ایک ہے تفکر. فکر کا معنی غور کرنا, تفکر کا معنی خوب تسلی سے تمیز سے بیٹھ کے صغرے کبرے ملا کے تسلی سے غور کرنا. فرمایا وہ ایسے غور کرنے والوں کے لیے زمین اور آسمان میں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں. نشانیاں کیا مطلب, دلائل موجود ہیں. یہاں دلیل کو نشانی کہا گیا. آیات کس بات پر, کہ اللہ کا وجود ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے, اور اس نے آخرت بنائی ہے, جنت بنائی ہے, جہنم بنائی ہے. یہ تمام یعنی وہ غور و فکر کرتے کرتے اس انتہا تک پہنچتے ہیں. یہ عجیب آیت ہے قرآن مجید کی. خدا کی قسم یہ ایک آیت ہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے, ورنہ اتنی خوبصورت ترتیب نہ ہوتی اس میں. دیکھو دلیل پہ جب ہم غور کرتے ہیں کائنات کی, ابتدا اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اس کی انتہا جنت اور جہنم پہ جاتی ہے. یہ جو غیر مسلم کہتے ہیں نا جنت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, جہنم نہیں آ رہی, بھائی آپ ڈائریکٹ اینڈ تک پہنچ رہے ہو. آپ اس چیز پہ غور کر رہے ہو جو کسی اور چیز کا نتیجہ ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ حکم غیر مسلم کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں نہیں آئے گا, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ آپ اس سے وہ بات کر رہے ہو جو اس کی مینٹل اپروچ سے بات کی ہے. آپ اس سے شروع کی باتیں کرو, پھر وہ وہاں تک پہنچے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کا ہدف ہے لاہور جانا اور وہ حیدرآباد جانے کے لیے تیار ہے نہیں. چاہے وہ ٹرین سے جائے گا, جہاز سے جائے گا, تو پہلے فضا میں یا زمین پہ پہلے تو کوئی دوسرے اسٹیشن آئیں گے نا, اس کے بعد پہنچ جائے گا نا. وہ کہہ رہا ہے نہیں میں ڈائریکٹ کہاں جانا چاہتا ہوں,
भाई जिन भी नहीं ले जा सकता, वो भी लेके जाएगा तो रास्ते में कुछ इलाके आएंगे। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि आप डायरेक्ट एंड तक पहुंच रहे हो, हालांकि आपने पहले शुरू के स्टेप छोड़ दिए हैं। बात समझ में आ रही है? तो कुरान क्या कह रहा है? यतफक्करूना, ये तमाम इंसानों के बारे में, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। अकल अगर होगी, क्योंकि पागलों के लिए ये दीन नहीं आया, ये बता दूं आपको। ये जो आजकल दीनदार लोग ज्यादातर पागल नजर आते हैं ना, माजरत के साथ, बावले वाली बातें करते हैं। मैं पागलपन की मिसालें दूं दीनदारों की क्या चल रही है। कारोबार में नुकसान हो गया, किसी ने कुछ करवा दिया, हालांकि सुबह दुकान टाइम पे खोली नहीं। जो तौर तरीके तिजारत को चलाने के लिए पब्लिसिटी पूरे तरीके से करना, पब्लिसिटी उसकी वो की नहीं, उस काम का तजर्बा है नहीं। कहीं ना कहीं फॉल्ट होता है, और इल्जाम किस पे डालते हैं? किसी ने कुछ। गोरा कभी नहीं इल्जाम डालेगा। गोरे को कारोबार में नुकसान हो गया, वो सर जोड़ के बैठेगा ये फॉल्ट कहां से, उसको दूर करने की। मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूं कि ये जो अभी कुछ दिन पहले, कुछ चंद साल पहले खला में साइंसदानों ने एक रॉकेट छोड़ा था, दोबारा से कहीं मरीख पे, उनके लिए तो कोई अंडा मोड़ और ये ऐसे मरीख ऐसे ही हो गए हैं आजकल। चांद पे जा रहे थे या मरीख पे या कहीं खला में कुछ साइंसदान जा रहे थे, कई साल पहले की बात है, वो तबाह हो गया था रॉकेट। वो हमने भी उस वक्त वो देखी, उनकी वो जो वीडियो थी, तो उसमें खबर ये आई थी कि अब जब तक इस रॉकेट के तबाह होने की रिपोर्ट सामने नहीं आएगी कि क्यों तबाह हुआ, साइंसदानों को खला में, बोलो भाई, नहीं भेजे। जब तक ये सामने हुआ क्यों। तो मैंने साथियों से कहा कि अगर ये मुसलमान साइंसदानों के साथ होता, जिनके दीन नमाजी भी होते, वो कहते कि किसी ने कुछ, बोलो भाई, कर दिया, लिहाजा दोबारा भेजो सूरह यासीन का खत्म करवा के बात है। और तो मजीद 25-30 साइंसदान। सूरह यासीन की बरकत के हम मुनकिर नहीं है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया को किससे जोड़ा है? लड़कियों की घर में टेंशन, वो डिप्रेशन की मरीज बन रही हैं। मसला ये है कि उम्रें ज्यादा हो गई और रिश्ता मिल नहीं रहा, किसी ने कुछ। अबे भाई, ये फॉल्ट देखो कहां है। मियां ने मार मार के भुरकस निकाला हुआ है बीवी का, है भाई, वो जहनी, सास की वजह से जहनी मरीज बन गई। अब आज रिपोर्ट आई है, बयान का टॉपिक चेंज ना हो जाए, एक घर की रिपोर्ट आई, मैं इसलिए बता रहा हूं, किसी के घर का रास फाश करना, आप कोई पहुंच ही नहीं सकता वहां पे, लेकिन बता रहा हूं कि भाई ये भी जुल्म है जो हमारे मुआशरे में हो रहा है। एक इकलौती बहू अगर कहीं चली जाए, 2-4 देवर और भी मजीद खानदान, तो बहू सुबह उनके खाने बना रही है सबके, दोपहर लंच भी, रात का डिनर भी, और अगर भाई या बहन में से कोई शादीशुदा रहने के लिए आ जाए तो रोजाना उनके खाने भी कौन बना रही है? मैंने उनसे कहा यार, अगर एक दिन के लिए कोई भाभी आ जाए कहीं से, चलो एक दिन तो खिदमत कर बनती है, आगे पड़ गई है, फिर उनकी जिम्मेदारी है कि वो खुद क्या करें, खुद पकाएं खुद खाएं भाई। तो वो सारा किस पे? तो वो तो पागल होगी ना। थोड़े दिन में जब उसको डिप्रेशन होगा तो फिर पता है क्या करेंगे? काम का बोझ हल्का नहीं करेंगे ठीक है ना, काम का बोझ हल्का नहीं करेंगे। फिर बोलेंगे हमारी बहू को, या शौहर बोलेगा मेरी बीवी पे किसी ने कुछ क्या कोई जादू वादू कर दिया। फिर वो जाएंगे किसी बाबा के पास, रूहानी आमिल के पास, वो कमबख्त बेगैरत बेशरम इंसान औरतों का बनियान सूंघेगा, सही है ना, वो बनियान ले जाके देते हैं उसको, वो सूंघ के बोलेगा कि इस पे जादू है, फिर कमीजें नापेगा यूं करके बालिशों में, ड्रामेबाजी, नाप के बोलेगा ये छोटी है, आधा बालिश छोड़ी, इसके जादू वादू है। ये पागलों के लिए दीन मेरे भाई नहीं आया। उसकी वजह देखो कि क्यों डिप्रेशन में जा रही है। जब भी कोई डिप्रेशन में जा रहा है उसके पीछे कोई फॉल्ट। औरत अगर पागल होती है ना नफ्सियाती, या तो शौहर का कसूर है, या बाप का कसूर है, या सास ने किया है उसको, या नंदों ने किया है, या जिठानियों ने। इसके अलावा औरत को पागल करने वाला मार्केट में अब तक पैदा, बोलो भाई, क्योंकि औरत का वास्ता इन्हीं से पड़ता है। मेरे पास कोई भी पागल औरत बेचारी का फोन आए, मैं कहता हूं या तो भाई सास का मसला है या शौहर का में फॉल्ट है, ये दोनों सही है तो ससुर साहब में कोई गड़बड़ होगी, या नंदो और शौहर की बहनों को नंद बोलते हैं और जिठानी किसको बोलते हैं? बड़े भाई की, बड़े वाले छोटे वाले की को नहीं बोल सकते, वो देवरानी होती है।
تو خیر جس قسم کی نیا نیا کر کے آ رہی ہیں دیورانیاں جٹھانیاں، یہ میں نے کہا مسئلہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں سے. یا سوکنوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اگر ایک ہی گھر میں رکھا ہوا ہے سب کو تو وہ ذہنی مریضہ بنا دیتی ہے ٹھیک ہے نا. تو اس فالٹ کی کمی، یا عورت کی لڑکی کی سرے سے شادی نہیں ہو رہی تو بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کو فالٹ کو تلاش کرنے کے بجائے دیکھو یہ بھی ایک دلیل ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ڈپریشن میں جانا ایک دلیل ہے. کس بات کی؟ کہ یہ ٹینشن میں ہے. اور ٹینشن میں ہونا دلیل ہے کس بات کی؟ کہ کوئی اس کو ٹینشن، کیونکہ خود سے ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی وجہ ہوتی ہے ٹینشن کی. ساری بلی جادو ٹونے فلانے کر دیا. کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ کے پاس گئے تھے، انہوں نے بتایا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. میں نے کہا اس بیچارے کو خود علاج کی ضرورت ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں یار، تمہارے کہاں سے؟ اور بندے کو اگر ٹینشن ہے نا ڈپریشن میں، تو یا تو بے روزگاری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ تر کیا ہوتی ہے؟ بے روزگاری. روزگاری نہیں مل رہا ہو تو بیچارہ سڑکیں ناپتے ناپتے، یا آمدن کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ صبر کا مادہ ہوتا نہیں ہے، پھر چاروں طرف سے گھر سے بھی تانے، بیوی سے بھی تانے، باہر سے بھی تانے، ٹھیک ہے نا. پان گٹکے کے پیسے لوگوں سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو اکثر یہی ہوتا ہے، 99.99% یہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائی یہ دین جو نازل ہوا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ہے، پاگلوں بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کچھ. ان کو تو ہمارے حضرت جو تھے نا بڑے ذہین تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جس بزرگ کے بارے میں لوگ یہ کہنا اتنا نیک ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، سمجھ لو کہ وہ نیک نہیں ہے، کیا ہے؟ پاگل ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیک ہے، حقیقت میں وہ کیا ہے؟ کیونکہ جس کو پاگل کہہ دیا وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا. جس کو پاگل کہہ دیا نہیں ہو سکتا. وہ کچھ بھی ہو سکتا، میں نہیں کہہ رہا وہ گناہگار ہے، لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا. نیک ہونے کے لیے دماغ کا ہونا، ہاں پھر یعنی عقل مند ہونا ضروری ہے. پھر عقل مندوں کی دو قسمیں، کچھ بڑے ڈیڑھ ہوشیار بن کے بے دینی کی طرف جاتے ہیں، کچھ دین کی طرف آتے ہیں. لیکن عقل کا ہونا، اگر عقل نہیں ہے تو آپ پھر روحانی تعویذ گنڈے فلیتے پلیتے ان میں زندگی برباد کرو، اور انہی لوگوں سے اصلاحی تعلق بھی قائم کرو، انہی کو بکرے شکرے بھی دے دیا کرو، دمبے بھی انہی کو کاٹ کے دیا کرو، اور زندگی انہی میں کیا کر دو؟ برباد. حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دلیل کی دوسری قسم کیا ہے؟ نظری. غور و فکر کر کے دلیل سے مدلول کی طرف پہنچتے ہیں. دلیل کا جو جس مدلول کہتے ہیں اس کو، جس کی طرف ہم جاتے ہیں نا دلیل، جیسے روشنی دلیل ہے اور مدلول کیا ہے؟ سورج. اسی طرح سورج دلیل ہے روشنی کی. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کتنی زبردست آیت ہے، ان فی خلق السماوات، کہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدا، یعنی ان آسمانوں اور زمینوں میں جب آپ غور کرو گے نا اس کے سسٹم میں، تسلی سے بیٹھ کے کسی دن یتفکرون، خوب غور کرو گے، کیا پتا چلا یہاں سے اس لفظ سے کیا پتا چلا کہ یہ خود بخود سمجھ میں، تبھی ہندو کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جس گھر میں پیدا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے خلاف چلنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. وہ غور کرے گا تو آئے گا نا، وہ غور ہی نہیں کرتا. تبھی غیر مسلم ہمیشہ زیادہ تر کیا رہتے ہیں؟ غیر مسلم ہی رہتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں غور کرنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا. یہ اور تھوڑا بہت نہیں، تسلی سے بیٹھ کے. فی خلق السماوات والارض، کس میں؟ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. آسمانوں اور زمین سے مراد ہے مخلوق. صرف آسمان زمین تو عرب میں ایک محاورہ ہے نا، ہم کہتے ہیں نا میں تمہیں زمین اور آسمان دے دوں گا. کیا مطلب؟ ہر مخلوق. تو جو بھی مخلوق آپ کے سامنے آئے آپ کو اس میں غور کرنا پڑے گا. فرمایا یتفکرون ان فی خلق السماوات، آیات، نشانیاں ہیں. آیت بھی کہتے ہیں، دلیل کو کیا کہتے ہیں؟ آیت. یہ دلائل ہیں عقل مندوں کے لیے. کس بات پر دلائل ہے؟ یعنی آپ زمین اور آسمان کی کسی بھی چیز کو دیکھو گے تو اگر غور کرو گے، جیسے سورج کی روشنی پہ تھوڑا سا بھی غور کرو گے تو دماغ کہاں جائے گا؟ سورج کی طرف، کہ سورج ہے اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایسے ہی اس کائنات میں ایک ایک پتے پر، ایک ایک ذرے پر، پھول کی بوٹیوں پر، کہ گلاب میں ایسی خوشبو کس نے ڈال دی، اس کے پتوں کو اتنا ملائم کس نے بنایا، اور کیسے خوبصورت خوبصورت پھول اور کیسی بہترین خوشبوئیں اللہ نے پیدا کی ہیں. اور
کیسے انگور اور انار کے باغات، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، فرمائے اس انار کے پکنے کے عمل کو دیکھو، کیسے خوبصورت انداز سے اور کیسے خوبصورت اسٹائل میں یہ پکنا شروع ہوتا ہے. زمین میں گوبر، پانی، مٹی، لیکن اس سے کیسا خوبصورت پودا، اور پھر اس سے کیسے بکھرے ہوئے انار، اور کیسے وہ یعنی انار کا جو پھل ہے اور اس میں کیسی تہوں کے اندر وہ ایک ایک دانہ اللہ نے بچھایا ہوا ہے. یہ سب خود بخود نہیں ہو سکتا. آپ دو اینٹیں خود بخود نہیں یعنی ہوا سے نہیں جڑ جاتی، تو یہ انار کے اندر اتنے خوبصورت اسٹائل میں دانوں کو بچھانا اور اس میں اتنا بہترین مزیدار رس بھر دینا جو صحت کے لیے بھی مفید ہو، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. میں ان کے لیے بڑی بڑی دلائل ہیں، نشانیاں. کس بات پہ دلائل ہیں؟ فرمائیے عقل مند لوگ وہ ہیں الذین، اب اللہ ان کے سٹیپ بیان کر رہے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ یتفکرون، خوب غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. غور و فکر کر کے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا، لہذا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ بالکل آخری اسٹیپ ہے جہاں غور و فکر کر کے پہنچتے ہیں، اس اسٹیپ کا اللہ نے ذکر کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کائنات میں غور کرنے کا جنت اور جہنم سے اور اس دعا سے کیا تعلق؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار. بھائی کائنات میں غور کر کے یہ بات ذہن میں آنا کہ اللہ ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ جو بنی ہوئی چیز ہے خود سے نہیں بنتی. میں غور کر کے دعا کرتے ہیں اللہ جہنم سے بچا لے. پہاڑوں پہ غور کر کے کہتے ہیں اللہ جہنم سے، یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں بھائی. یعنی وہ غور فکر کر کے نتیجہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ جہنم سے بچا لے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس کا لنک کیا ہے آپس میں؟ ارے سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں آ رہا ہوں بیٹھا ہوں، یہ کوئی پیسے لے کے کھائے ہوئے میں نے آپ لوگوں سے. بھائی سوال سمجھ میں آ رہا ہے یار؟ دیکھو ایک آدمی کہتا ہے کہ سورج میں غور کرتے ہو تو یقیناً روشنی پہ غور کرو تو کہاں پہنچو گے؟ سورج. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں تم اس دھوپ کو دیکھو تو یقیناً تم اس نتیجے میں پہنچو گے کہ تم بولو گے کہ جہنم کی پناہ، یا تم کسی اور کوئی نتیجہ نکال لوں، آپ بولیں گے بھائی اس روشنی سورج کے وجود پر تو دلیل ہے، باقی چیزوں پر کیا لنک ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آسمان اور زمین میں غور کرتے ہیں اور غور کر کے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اب کوئی اگر تفسیر اخپل طریقے سے پڑھے ترجمہ تو وہ اس عقدے کو حل نہیں کر سکتے کہ یار یہ یہاں سے یہاں کیسے. اصل میں قرآن نے بتایا ہے کہ جس ترتیب سے غور کریں گے نا تو نتیجہ کہاں تک نکلے گا؟ بولو بھائی، اس اسٹیپ تک خود بخود پہنچیں گے. غور کرنا تو شروع کرو. غور کرو گے تو بالآخر تمہاری آواز یہی ہوگی، تمہارے منہ سے یہ دعا نکلے گی اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. کیسے؟ پہلے اس کائنات پہ غور کرو گے تو تمہارا دماغ جائے گا یہ خود بخود نہیں بنی، اس کو یقیناً کسی نے بنایا ہے. پھر اگلا سوال جب اس پہ بھی غور کیا، تفکرون ہے نا، خوب غور، تو پھر سوال پھر مزید غور کرو گے تو کہے گا جب کسی نے بنایا ہے تو بلا وجہ بنایا ہے یا کسی وجہ سے. اگر غور نہیں کرو گے تو بیٹھ جاؤ، تو بنایا ہے ہمیں کیا، کیوں بنایا، کوئی وجہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس میں غور کرنے کی ضرورت، کیونکہ یہ دلیل نظری ہے، بدیہی. یار کوئی بم وغیرہ رکھا ہوا ہے تو بتا دو یار، مجھے دے دو. نہ پولیس سے ڈر رہے ہو، نہ آرمی سے ڈر رہے ہو، نہ رینجر سے ڈر رہے ہو، اب تو بم سے ہی ڈرو گے. دیکھو پہلا اسٹیپ کیا ہے ان کے غور و فکر کا کہ وہ غور کرتے ہیں یقیناً کسی نے اس کائنات کو یہاں تک تو پہنچیں گے نا، بریکیں نہیں لگیں گی. کچھ لوگ تو یہاں تک پہنچے ہی نہیں، انہوں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے،
ہم فری تھنکر ہیں, ایسے لوگ بھی مارکیٹ میں ہیں, کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ نہ ہم اللہ کے وجود کے قائل اور نہ ہم اس کے. ابھی تک تو ہمیں ایسے سیکولر لوگوں سے, یہ ایتھیسٹ لوگوں سے واسطہ پڑ رہا تھا نا, جو اللہ کا باقاعدہ انکار کرتے ہیں. جب انکار کرتے ہیں تو ان کو انکار پر دلائل دینے پڑتے ہیں نا. ایک اور فرقہ پیدا ہوا ہے, اس نے کہا نہ انکار کرو نہ اقرار, لہذا کسی چیز کی دلیل دینے کی چندہ ضرورت نہیں. یہ چندہ کا لفظ مجھے یاد ایسے ہوا کہ دور حدیث میں وہ صبح صبح اتنی جلدی گھنٹہ ہوتا تھا کہ ہم لیٹ ہو جاتے تھے بعض دفعہ. تو ایک دن میں دو تین دفعہ ایسا ہو گیا میں لیٹ ہوا, تو میرے استاذ نے مجھ سے فرمایا آپ کو آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اب سبق میں آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تو مجھے ان کے الفاظ اتنے اچھے لگے کہ مجھے یہ لفظ یاد رہ گیا. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے غور و فکر کرنے کی. کیا ہے, چھوڑو ایسے کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یتفکرون, خوب عقل مند لوگ ایسا کام نہیں کرتے. وہ کہتے ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ کیوں غور نہیں کرے بھائی, جب ایک ایک چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے تو یہ اتنا اہم ٹاپک, اس کو بغیر ریسرچ کے چھوڑ دیں, ہم بغیر تحقیق کے چھوڑ دیں. ایک ایک چیز پہ آپ کو کوئی گولی لا کے پکڑا دے, کھا لو, آپ کھا لو گے؟ تحقیق کرو گے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے, اس کے دوا کا نام کیا, کس ڈاکٹر نے لکھا, ہر چیز پہ کیا ہو رہی ہے؟ ریسرچ. اور اتنا اہم ٹاپک, اس پر انسان نے ریسرچ کرنا چھوڑ دی. ضمیر ملامت کرتا ہے انسان کا, لیکن وہ ضمیر کی آواز پر لبیک نہیں کہتا, وہ خواہشات نفسانیہ کا غلام بنتا ہے. وہ کہتا ہے اگر میں نے ایک اسٹیپ پہ غور کیا تو پھر اگلا اسٹیپ بھی مجھے سوچنا پڑے گا. تو کچھ لوگ تو یہیں رک جاتے ہیں, کچھ غور کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں بھائی کوئی بنانے والا ہے, لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے اس نے اس کائنات کو کیوں بنایا, اس اسٹیپ پہ غور کرنے کی کوشش نہیں. کہتے ہیں ہمیں کیا, جو بنایا وہ ہے کوئی ذات. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں, عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں, خوب غور کرتے ہیں, کہتے ہیں اگلا اسٹیپ بھی سوچو. جو پہلے اسٹیشن پہ پہنچ گئے تو کہتے ہیں اب آگے بھی جاؤ. کیوں بنایا, بے مقصد بنایا یا با مقصد؟ پھر وہ غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اتنا طاقتور بادشاہ جس نے اتنا زبردست نظام عالم بنایا ہو, بے مقصد نہیں ہو سکتا. ہم چھوٹا سا کوئی کام کرتے ہیں, اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے, اور خالق کائنات اس کائنات کو بنائے گا ویسے ہی ہے بھائی, کوئی ویسے ہی بنا دیا, جو مرضی کرتے رہو, ختم کر دوں گا, ختم ہو جائے گا, کھیل تماشا ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پھر اس سے آگے بھی کیا کرتے ہیں, غور کر. یقیناً کوئی مقصد ہے, تو وہ مقصد ہے کیا؟ انہی کی فہرست میں داخل ہو کر ہماری موت واقع ہو. کیسی پیاری دعا ہے, دیکھو یہ غور و فکر کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں. اور یہ جو روحانی ٹوپی ڈراموں میں لگے گا وہ یہاں تک قیامت تک پہنچے گئی. وہ سینس ہی نہیں ہے نا, سینس ہوتی تو بنیان سنگانے جاتا, وہاں پجامہ لے کے جاتا اس کے پاس ہے بھائی. کسی کو اپنا کوئی پجامہ دے رہا ہے, کوئی اپنی کرتا دے رہا ہے, کسی کو جا کے کوئی قمیض دے رہا ہے, کوئی ناڑا دے رہا ہے, اس کو ناپ کے دیکھو بھائی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ تو جہنم سے پناہ ہو گئی اور مغفرت کی دعا. اب چونکہ جنت کی لالچ بھی ہے, ربنا وآتنا ما وعدتنا, اے اللہ تو نے پیغمبروں کی زبان سے جس جنت کا وعدہ کیا ہے. کیسے عجیب, یہاں تک جنت تک ہم غور و فکر کر کے نہیں پہنچے, غور و فکر کر کے تو یہاں تک پہنچے کہ کوئی جزا ہے, لیکن اتنی خوبصورت جزا جنت کی شکل میں, یہ ہمیں کس نے بتایا؟ پیغمبروں نے. کیونکہ یہ دلیل عقلی سے نہیں سمجھ میں آتی, یہ نقل سے آتی ہے سمجھ میں. ہر چیز تک عقل آپ کو نہیں, عقل یہاں تک تو پہنچائے گی کہ بدلہ ملے گا. کیا ملے گا یہ تو جب تک اللہ نہیں بتائے گا ہمیں تھوڑی پتا چلے گا کیا بدلہ ہے. تو اللہ نے ہمیں کیا بتایا پیغمبروں کے ذریعے؟ جنت. وعدہ کیا ہم سے جنت کا. تو کہہ رہے وآتنا ما وعدتنا, اے اللہ تو نے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا. انک لا تخلف المیعاد, پیغمبروں کے ذریعے جو وعدہ کیا ہے, انک لا تخلف المیعاد, تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. حالانکہ پتہ ہے کہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کی کیفیات جنت کی لالچ میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اللہ کو خود بتا رہے ہوتے ہیں اللہ کی صفات, کہ اللہ ہمیں پتہ ہے کہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, لہذا ہم جو محنت کر رہے ہیں تو واقعی خلاف ورزی نہ کرنا اور ہمیں وہ جنت عطا کرنا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فاستجاب لهم ربهم, فرمایا ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا.
فاستجاب, فا عربی میں آتا ہے فوراً کوئی کام, فرمایا ہو گئی قبول. وہ کیا دعا قبول ہے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم, کوئی بھی عمل کرے گا, کتنا چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو, عامل پر بھی تنوین, کوئی بھی عمل کرے گا اور کیسا ہی عمل کیوں نہ ہو, نیک عمل, تو میں اس کے اجر کو ضائع نہیں کروں. من ذکر او انسا, چاہے مرد ہو یا عورت. حالانکہ اس وضاحت کی ضرورت نہیں تھی, جب کوئی بھی عمل تو مرد اور عورت آ گیا نا, تو ممکن ہے کوئی شیطان کسی کے ذہن میں وسوسہ ڈال دیتا عورت کے ذہن میں, تو اس لیے اللہ نے اور کلیریفیکیشن کر دی کہ چاہے مرد ہو یا عورت, کوئی بھی ذرا سا بھی نیک عمل کرے گا تو میں اس کو ضائع نہیں کروں گا. بعضکم من بعض, فرمایا ایک ہی دوسرے کی جنس میں سے ہو, کیونکہ یہ اس لیے وضاحت کی قرآن نے کہ بہت سے مذاہب اس وقت دنیا میں ایسے تھے جو عورت کو کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں تو مرد کے لیے پیدا ہوئی ہے, اس کی اپنی کوئی لائف ہے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بعضکم من بعض, تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو, یعنی وہ بھی, تم بھی انسان ہو تو وہ بھی کیا ہے, انسان. اس میں جاہلیت کے جو دعوے تھے ان کی کیا کر دی, اس کو بھی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, تمہیں بھی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. تو کتنی زبردست آیات ہیں, دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کی طرف منسوب کر کے ایسا کلام پیش کرے. تو اس کو کیا کہتے ہیں, دلیل نظری. یہ جو قرآن میں یہ جو آتا ہے نا سورہ ملک میں کہ آخرت میں وہ یہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل, اے اللہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو جہنم میں نہ جاتے. تو یہ اللہ نے سمجھنے والوں کے حالات بھی بیان کر دیے جو کائنات میں غور کرتے ہیں, اور سننے والے بھی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے ایک منادی کو پکارتے ہوئے سنا اپنے کانوں سے, چاہے براہ راست یا بالواسطہ, ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا رب پہ ایمان لے آؤ, تو ہم نے وہ سن کے کیا کر لیا, ہم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا. تو پتہ چلا یہ سنتے بھی ہیں اور غور بھی کرتے ہیں, عقل سے کام بھی لیتے ہیں. اسی کو علماء کہتے ہیں دلیل عقلی بھی ہوتی ہے اور کبھی نقلی بھی ہوتی ہے. نقلی سے وہ جعلی والی نہیں, نقل کرتے ہوئے آ رہی ہے. تو یہ ہے قرآن کی دعوت, یہ ہے قرآن کا پیغام. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی بھائی یہاں آیا کیسے میں, اصل جو ٹاپک شروع ہوا تھا, ہاں وہ جو میں نے شروع کی تھی نا کہ قرآن کی جو آیت شروع کی تھی کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے. تو یہ بغیر دیکھے پر آ رہی تھی بات کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم ایمان کیوں لے کر آئیں. تو اللہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ بدیہی دلیل نہیں ہے نا, نظری ہے, تو اس لیے فوراً ایمان نہیں لاتے. تو سوچو گے تو یہاں تک انشاءاللہ پہنچو گے. جو ہندو سوچے گا, جو عیسائی سوچے گا, جو یہودی سوچے گا, وہ یہاں تک پہنچے گا انشاءاللہ اگر صحیح طرح سے سوچے, خواہشات کی چادر اتار کے اپنی خاندانی رسومات اور اپنے یہ کہ میرے باپ دادا کا دین کیا ہے, میرے باپ دادا کا, ان سب چیزوں کو ہٹا کے سوچے گا تو انشاءاللہ اس نتیجے تک پہنچے گا. وہ سوچتے نہیں ہیں تو پھر الزام پر دہشت گردی کے الزامات بھی لگاتے رہتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں اسلام یہ کہہ رہا ہے, کبھی یہ کہتے ہیں اسلام یہ کہہ رہا ہے. وہ جو ہے یہ جو ٹاپک ہے نا